بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیض احمد فیض کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، ہم دیکھیں گے۔ ہم سب لوگ جو ہے وہ بچپن سے ہی اس کو سنتے ہیں ریڈیو پہ، پھر ٹی وی پہ اس کے اوپر مختلف اس کو ویژولائز کیا گیا، اس کے اوپر منظر کشی کی گئی اس کی۔ تو حالات پاکستان کے کچھ اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس نظم میں ایک لائن ہے کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری کی گرفتاری کو لے کر ہی میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے، کہ کس طرح سے وہ ان کے بارے میں قائد اعظم قائد اعظم کو بڑی امیدیں تھیں پاکستان کی بیوروکریسی سے، لیکن جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے وہ اعلی کار بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ریاست پاکستان کے محافظ رہیں، ریاست پاکستان کو وہ ریپرزینٹ کریں، لیکن نہیں، ان کی بھی خیر مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اور ان کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ خیر فواد چودھری کی طرف آتے ہیں، ہوا یہ کہ جب میں آپ کو 120 منٹ کا یہ واقعہ سناتا ہوں چند منٹوں میں۔ فواد چودھری کو جی ایفیڈ میں لایا گیا لاہور سے، ایفیڈ کورٹ میں، کچہری میں، اور وہاں سے فواد چودھری کو لے گئے جی پیمز۔ اور میرے دوست ساتھ موجود تھے وہاں پہ ان کے ساتھ، جب ان کے چیک اپ ہو رہا تھا، اور جی وہ تو اس دوران ابھی ان کو روم میں انہوں نے شفٹ کیا، ان کی اسسمنٹ ہو گئی تھی، رزلٹس آنا باقی تھے، بلکہ کچھ اسسمنٹ بھی باقی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر معائنہ کر رہا تھا، 2 ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے، اور فواد چودھری صاحب کی جو مسز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں اس ٹائم۔ تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، اور وہ بھی وہاں پر موجود تھے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، ثاقب ورک صاحب کا، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے 2 ایس پی صاحبان وہاں پر آئیں، اور ہر 2 منٹ کے بعد وہ کہیں آئیں چلیں جج بلا رہے، آئیں چلیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے اس کا عدالت میں جانا قطعاً ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، اور فواد چودھری نے اور اس کی مسز نے اور ایون ڈاکٹرز نے کہا کہ جب اسسمنٹ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور میں یہاں پہ ڈیوٹی مطلب وہاں پہ جو میڈیکل آفیسر تھے جو ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا میں یہاں پہ ایم او ہوں، اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پھر 15 منٹ گزریں، پھر 5 منٹ گزریں، پھر آ جائیں، پھر کہیں جج صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے دوست موجود تھے کچہری میں، جو فیصلے کے منتظر تھے، ان سے رابطہ کیا جب وہاں سے، تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی جج نے ان کو نہیں بلایا، اور نہ جج اس طرح بلاتا ہے۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جج نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے اور فون کر رہا ہوتا ہے کہ کدھر پہنچے ہو۔ تو مزہ کا خیز بات ہوئی نا، جج تو نہ ہوا، کسی تھانے کا منشی ہو گیا وہ۔ خیر کسی جج صاحب نے کوئی نہیں تھا بلایا اپنے طور پہ، یقین مانے۔ اچھا، بار بار کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی مسز پاس بیٹھی تھی ڈاکٹر، اچھا 2 افسران صاحب جو ہیں وہ آ کے گھس کے پاس کھڑے ہو گئے ان کے۔ آپ اندازہ لگائیں یار کہ کس حد تک زیادتی ہوئی ہے، مطلب وہ کون ہوتے ہیں پاس کھڑے ہونے والے؟ کہ آپ پولیس کی ہاسپٹل کی پریمیسز سے انہوں نے بھاگ جانا تھا، ایک کمرے کے اندر سے بھاگ جانا تھا، انہوں نے بات نہیں کرنے دی۔ پھر جس طرح لفٹ میں وہ بیٹھے، جس طرح ان کو لے کے آئے، اور بار بار نام کیا لے رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ چلے جائیں گے، سوری جج صاحب جو ہے نا آپ کو بلا رہے ہیں، جج صاحب بلا رہے ہیں۔ اور ابھی وہ پمز میں ہی تھے فواد چودھری جب فیصلہ ہو گیا، اور ان کا ریمانڈ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن آیا۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی لاہور میں، مطلب لاہور میں گرفتاری ہوئی، اسلام آباد میں ایف آئی آر ہوئی، اور گرفتار کرنے والی وہاں کی پنجاب پولیس ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب پولیس متعلقہ پولیس کی سپورٹ تو لی ہی جاتی ہے، لیکن جس طرح سے سارا کچھ ہوا اور حیرت انگیز ہے۔ لیکن جو غزل ہے، جو نظم ہے، اس کا جو یہ والا فکرہ ہے وہ میرے ذہن میں آیا جب میں نے عوام کا رسپانس دیکھا ہے کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، تو بت تو شاید اٹھوائے جائیں، لیکن اب ہماری یہی وہ ہے، دعا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ سوشل میڈیا سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے نکل کے جو ہے اپنے رائٹس کو پہچانے اور اس کے لیے آواز اٹھائے، تبھی کوئی جو ہے نا کسی حساب سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز صورتحال بہت خراب ہے، اور اگین وہی جو بیوروکریسی ہماری، ان کا رویہ بڑا جو ہے نا وہ کوسچنیبل ہے۔
کہ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، کل پی ٹی آئی کی آ جائے گی، پیپلز پارٹی کی آ جائے گی، جن کی بھی اب دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں، ابھی برطانیہ میں آپ دیکھیں، پچھلے دنوں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا فائن ہوا، وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس نے ایک ویڈیو بنائی، وہ بھی ویڈیو جو اس نے بنائی ہے وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک رفاع عامہ کے لیے ایک ویڈیو تھی، پوسٹ کی، پوسٹ کے بعد کسی نے اس کو نشاندہی کی اس ویڈیو کی، تو انہوں نے اس کو جناب اس کو چلان بھیج دیا، اس کو پوائنٹس لگائے ہیں، 100 پاؤنڈ کا اس کو فائن کیا ہے۔ اور پوائنٹس کا تو پتہ ہے، جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پوائنٹس جب آپ لگ جاتے ہیں، آپ کو 10 پوائنٹ ہوتے ہیں ٹوٹل، تو اگر آپ کو 10 پوائنٹ لگ گئے تو پھر تو آپ کو تو کوئی گاڑی ادھر آپ نہیں لے سکتے، نہ تو کوئی انشورنس ہوتی ہے آپ کی، نہ آپ گاڑی لے سکتے ہیں یہاں پہ، اور ماشاء اللہ سے اگلے 2 4 5 سال آپ ویسے ہی ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ کا وہ لائسنس آپ ٹیسٹ ہی نہیں دے سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کو اچھا، اور مزے کی بات، انہوں نے جو لائن لکھی تھی نا، جب انہوں نے پرائم منسٹر آف یو کے کو انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے فائن کیا ہے، اس میں انہوں نے صرف نام لکھا ہے کہ a 42 years old man this Mr. has been fined for this۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یار کس حد تک چیزیں جو ہے نا دنیا میں کیا ہوتی ہیں، اور کوئی ان کو اثر نہیں ہوتا، کوئی بورس جانسن ہو، کوئی ابھی والے پی ایم ہیں وہ ہوں، یا کوئی وٹ ایور جو بھی ہو، سسٹم جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ سسٹم بنے ہوتے ہیں دنیا میں، وہاں پہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، شخصیات جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہوتی ہیں، پر بدقسمتی ہمارے ملک میں شخصیات جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی میرے پاس، جو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں، اور بڑی افسوسناک چیزیں ہیں، افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کی، اور لگتا تو یہی ہے کہ بڑی جو ہے نا ایک مہنگا قسم کی جو ہے نا بڑی ایک سرجری جو ہے نا وہ کرنا پڑے گی، اور وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ نظام کو تیزاب سے دھونا پڑے گا۔ میرے خیال میں نظام کو تیزاب سے دھونے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر اس کو نہ دھویا گیا تو صورتحال کسی کے بھی حق میں نہیں بہتر نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔